السلام علیکم دوستوں میں ہوں عاصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دی مڈ نائٹ شو ود عاصم ملک۔ ناظرین خواتین، میں آج آپ لوگ کی خدمت میں ایک ایسا پرسرار واقعہ لے کے آیا ہوں جس کو سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا پرسرار واقعہ جس کو سنتے ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ مجھے ایک میرے دوست حمزہ نے سنایا۔ اب کہاں تک اس کی سچائی ہے یہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ آج سے 20 سال پہلے حمزہ اپنے دادا کے گھر پہ رہتا تھا۔ ان کے دادا کا گھر ملیر میں ایک قبرستان کے پاس ہے۔ یہ واقعہ وہیں پر پیش آیا۔ دراصل یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جن سے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بتاتے ہیں ان دنوں ان کی دادا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ان کا ریسنٹلی ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا۔ بتا رہے تھے کہ ایک رات ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوئی تو انہوں نے اپنی وائف کو بولا، جو کہ حمزہ کی دادی ہیں، ان کو بولا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بچوں سے بولو میرا بستر اوپر چھت پہ لگا دیں۔ اچھا، میں بتاتا چلوں، ان کا گھر قبرستان کے بالکل ساتھ تھا کہ اگر آپ کھڑکی بیک سائڈ کی کھڑکیاں کھولیں تو وہ کھڑکیاں قبرستان میں کھلتی تھی۔ تو وہاں پر آئے دن کچھ نہ کچھ ایسے آوازیں، کچھ نہ کچھ بچوں کی کھیلنے کودنے کی آوازیں آتی رہتی تھی، لیکن جو چیز اس وقت ہوئی ان کے ساتھ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ خیر، بتاتے ہیں کہ ان کے دادا کے اصرار پہ ان کے بچوں نے ان کا بستر اوپر لگایا تو حمزہ کے ماموں جنید بھائی، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کا بستر وہاں پر لگایا چھت پہ، اور یہ لوگ سب لوگ نیچے آ کے سو گئے۔ اس وقت حمزہ کی عمر تقریباً 6-7 سال ہوگی اور ان کے ماموں کی تقریباً 20 سال عمر تھی۔ ناظرین، وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کا بستر وہاں پر اوپر لگایا، اس کے تھوڑی دیر بعد ماموں نیچے چلے گئے۔ ان کو بھی بے چینی ہونے لگی۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنے والد صاحب کے سرہانے چٹائی بچھا کے سو گئے۔ بتاتے ہیں ان کے ماموں کہ تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے، ان کو ایک دم سے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ چونک کے اٹھتے اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اٹھ کے قبرستان کی سائڈ پہ جاتے ہیں، وہاں جھانکتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کون ہنس رہا ہے، لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہوتی ہے
بتاتے ہیں کہ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ جیسے 100 سال کی عمر کی بڑھیا کھڑی ہوئی ہو، اس کے بال آگے، اس کے ناخن بہت زیادہ بڑے، اور وہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ یہ وہاں پر کھڑے ہو کے ڈر گئے، گھبرا گئے، ان کے منہ سے کوئی کلمات نہیں نکل رہے، ان کی کپ کپی تاری ہو گئی تھی۔ اچانک سے اس چڑیل نے ان کے والد صاحب کا سینہ اپنے ناخنوں سے چاک کیا اور ان کا دل نکال دیا۔ Would you imagine؟ اس عورت نے ان کا دل نکال لیا۔ میں بھی بلیو نہیں کر رہا تھا، کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ چیز کسی انسان کا دل نکال سکتی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں ہے کہ یہ کیا سین ہوا، لیکن اس وقت ایسے ہی سب کچھ ہوا۔ خیر، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب کا جب دل نکالا انہوں نے تو وہ وہیں پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گھر پہ سب لوگ رو رہے ہیں۔ ان کی والدہ، ان کے بہن بھائی، ان کے تمام گھر والے پریشان تھے اور رو رہے تھے۔ بس اتنا ہی تھا کہ ان کے چاچا نے آ کے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا، ایسا کس طرح ہوا تھا؟ وہ بتانے کے قابل ہی نہیں تھے۔ جو چیز انہوں نے دیکھی، جو واقعہ انہوں نے دیکھا، وہ بیان ہی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے، اتنے خوفزدہ ہوئے تھے کہ انہوں نے تقریباً 3 سے 4 مہینے تک کچھ نہیں بولا، اور ویسے ہی سہمے سے، ڈرے سے رہتے تھے۔ ہر آہٹ پہ وہ چونکتے تھے۔ تقریباً 4 مہینے کے بعد انہوں نے یہ سارا معاملات اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ ایک عورت جس کو ہم لوگ سو کالڈ چڑیل بولتے ہیں، کیا وہ انسان کا دل چاک کر کے، انسان کا سینہ چاک کر کے اس میں سے دل نکال سکتی ہے؟ کیا یہ چیزیں، یہ غیر مرئی مخلوق ایسی حرکات کر سکتی ہے؟ بقول ان کے تو یہ سب کچھ ہوا، جھوٹ نہیں بول رہے وہ، میں ان کو جھوٹا نہیں بول رہا، ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اس واقعے میں کتنی سچائی ہے؟ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ میں یہ چیز سن کے بہت زیادہ پریشان بھی ہوا اور حیران بھی ہوا، اور میرے رونٹے بھی کھڑے ہوئے کہ اس چیز نے ان کے باپ کی جان لے لی۔ اللہ ایسی چیزوں سے بچائے۔ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا، اور جو سوال کیا اس کا جواب بھی مجھے چاہیے کہ کیا یہ چیزیں ایسا کر سکتی ہیں۔
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اور چاہتے ہوئے ایک چیز لازمی بولنا چاہتا ہوں. یس they do exist. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ ہم کل پھر ملیں گے.